بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور معروف کے مطابق بات کہو۔ اور تم اپنے گھر میں قرار سے رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح دکھلاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے آلودگی کو دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو یاد رکھو۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی غرض تمام کر چکا، ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی غرض تمام کر لیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا۔ پیغمبر کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان پیغمبروں کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ، اور مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور تم منکروں اور منافقوں کی بات نہ مانو اور ان کے ستانے کو نظر انداز کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان کے بارے میں تم پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، بس ان کو کچھ متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کی مہر تم دے چکے ہو، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت میں تم کو دی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں
جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہو، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو اپنے آپ کو پیغمبر کو دے دے، بشرطِ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے۔ یہ خاص تمہارے لیے ہے، مسلمانوں سے الگ۔ ہم کو معلوم ہے کہ جو ہم نے ان پر اور ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم ان میں سے جس جس کو چاہو دور رکھو، اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو دور کیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرو، تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس میں زیادہ توقع ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور وہ اس پر راضی رہیں جو تم ان سب کو دو، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ تم ان کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، اگرچہ ان کی صورت تم کو اچھی لگے، مگر جو تمہاری مملوکہ ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو، پھر جب تم کھا چکو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اور جب تم ازواج رسول سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھتیجوں کے بارے میں، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی لونڈیوں کے بارے میں۔ اور تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو انہوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ نیچی کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، اس سے جلدی پہچان ہو جائے گی تو وہ لوگ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ مدینے میں بہت کم رہنے پائیں گے۔ پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کے دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تم کو کیا خبر، شاید قیامت قریب آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے منکروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ نہ کوئی حامی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے اس کو ان لوگوں کی باتوں سے بری ثابت کیا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا
تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ سبا۔ شروع اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف خدا کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہو کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے پروردگار عالم الغیب کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز چھپی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے بننا ہے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا دیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو۔ اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا کہ تم کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو کسی چیز نے ان کو اس کے مرنے کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے۔ وہ اس کے عصا کو کھاتا تھا، پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ پس انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر باندھ کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑے سے بیر۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ایسا بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دی، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے، اور انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی، مگر ایمان والوں کا ایک گروہ اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہ تھا،
مگر یہ کہ ہم معلوم کر لیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے سامنے کوئی شفاعت کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کہو کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ، اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں؟ کہو کہ جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی پوچھ تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان وہ حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلے والا ہے۔ کہو مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہو کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس کو جو اس کے آگے ہے، اور اگر تم اس وقت کو دیکھو جب کہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ بڑا بننے والے کمزور لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب کہ وہ تم کو پہنچ چکی تھی؟ بلکہ تم خود مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں سے، جب کہ تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے جب کہ وہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم منکروں کی گردن میں توق ڈالیں گے، وہ وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم کبھی سزا پانے والے نہیں۔ کہو کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں جو درجے میں تم کو ہمارا مقرب بنا دے، البتہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، ایسے لوگوں کے لیے ان کے عمل کا دونا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کے لیے سرگرم ہیں وہ عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تجھ سے ہے، نہ کہ ان لوگوں سے، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے مومن تھے۔ پس آج تم سے کوئی ایک دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی ہوئی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا، یہ تو محض ایک جھوٹ ہے گڑھا ہوا۔ اور ان منکروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھی جن کو وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، اور ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔
بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا تھا ان پر میرا عذاب۔ کہو میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک۔ پھر سوچو تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے، وہ تو بس ایک سخت عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے والا ہے۔ کہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی ہے، میرا معاوضہ تو بس اللہ کے اوپر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہو کہ میرا رب حق کو باطل پر مارے گا، وہ چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ کہو کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کرتا ہے اور نہ اعادہ۔ کہو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب میری طرف بھیج رہا ہے۔ بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پس وہ بھاگ نہ سکیں گے، وہ قریب ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور اتنی دور سے ان کے لیے ان کا پانا کہاں، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا اور بن دیکھے دور جگہ سے باتیں پھینکتے رہے، اور ان کی آرزو میں آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بڑے دھوکے والے شک میں پڑے رہے۔ سورہ فاطر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے پر ہیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے باب میں دھوکہ دینے پائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کا اچھا سمجھنے لگا؟ پس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پس ان پر افسوس کر کے تم اپنے کو ہلکا نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک مردہ دیس کی طرف لے جاتے ہیں۔ پس ہم نے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں نابود ہو کر رہیں گی۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے، اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور دونوں دریا یکساں نہیں، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری، کڑوا ہے۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیز نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے،
اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں، اور اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی تم کو نہیں بتا سکتا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قرابت والا کیوں نہ ہو۔ تم تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور تم ان کو سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں میں ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے ہوئے دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، تو دیکھو کہ کیسا ہوا ان کے اوپر میرا عذاب۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مانند نہ ہوگی، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، بس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے آباد رہنے کے گھر میں اتارا، اس میں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ کبھی تھکان لاحق ہوگی۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، تو جو شخص انکار کرے گا اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرے گا۔ کہو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھ کو دکھاؤ
کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ بے شک وہ تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیداری ہی کو ترقی ہوئی۔ زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنا اور بری تدبیریں کرنا، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے باب میں ظاہر ہوا؟ بس تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر لوگوں کے اعمال پر اللہ ان کو پکڑتا تو زمین پر ایک جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ سورہ یاسین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے باحکمت قرآن کی، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، نہایت سیدھے راستے پر۔ یہ خدائے عزیز اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، پس وہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، سو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے یکساں ہیں، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا سے ڈرے بن دیکھے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دو۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں۔ اور ان کو بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کریں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔